السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کروں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے حقیقت اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فجر کی نماز کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا، ورنہ فاقہ گھر میں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی نہ ہو دنیاوی دولت تھی، اور نہ ہی کچھ زیادہ ساز و سامان۔ آپ چکی میں آٹا خود اپنے ہاتھوں سے پیسا کرتی تھی۔ گھر میں بچوں کی پرورش، جھاڑو، برتن، ہر کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ سارا دن آپ کام کاج کرتی، اور جیسے ہی رات ہو جاتی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ایک سجدے میں فجر کی اذانیں ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال ہوا کرتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہی سمجھایا کرتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا فرض اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کہا، آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے ان کی سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، اسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے 3 دن کے بعد جب انہیں لینے ان کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی کے گھر گئے، آپ نے اپنی بیٹی کو آزمانے کے لیے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، چلیں گھر چلیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم سے عرض، اے بابا جان، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کر سکوں، لیکن بابا جان، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر مت نکلنا۔ اے بابا جان، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹی، ہم علی کا انتظار کرتے ہیں۔ سرور دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ اتفاق تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر دیر سے تشریف لائے۔ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کچی زمین پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی پیاری فاطمہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں۔
یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا میرا رنگ روپ بھی کچھ نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے یہ سب آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت نہ دوں؟ میں آپ کو کبھی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی یہی سکھایا ہے کہ کبھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ جب تک میں اپنے شوہر سے آپ کے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں میں آپ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں کہ فاطمہ کے ان اعمال کے سبب اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت مجھے کامیاب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو یہ سکھا کر اپنی امت کو بھی یہ بتایا کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اور شوہر کو بھی سکھایا کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا حسن سلوک، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے ایسے ہی اچھے واقعات کے لیے حقیقت اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ پاک ایسے ہی علم دین حاصل کرتے رہے اور زندگیوں میں ہماری خوب برکتیں ہوں، اللہم آمین۔